اپوزیشن پارٹیز کے اجلاس میں لندن کے اندر جو منعقد ہوا تھا، تو اسی کی روشنی میں اب آئینی کورٹ کے قیام کے آئینی ترمیمی بل پر ہم نے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا. ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر کیا اور دوسری طرف اپنی تمام حلیف جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے جمہوری طرز سیاست کا اور فسطائی طرز سیاست کا. جب فیٹف کے اوپر قانون سازی ہونی تھی تو ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً 22 قانون پاس کیے گئے تھے ایک ہی دن میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، اور برملا طور پہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. لیکن اس کے برخلاف ہماری جب آئینی ترمیم کا عمل شروع ہوا، کچھ جماعتوں نے کہا ہمیں اور وقت چاہیے، ہم اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کو مؤخر کیا اور ہم نے پھر ایک کنسنسس بلڈنگ کا عمل شروع کیا. یہی جمہوری طریقہ ہے کہ جس سے آپ ایک کنسنسس بناتے ہیں، آپ موقع دیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اتفاق رائے ہو سکے اور پھر اس چیز کو روبے عمل لاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ مشکور ہیں ان کے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے، یہ ہمارے حلیف رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہم ان کے انشاءاللہ جو بھی کنسرنز ہیں پورے کریں گے. ایک اور جو بہت اہم چیز جس پر آج بات ہوئی، بلکہ دو چیزیں، ایک آرٹیکل 140A ہے جس پر ہماری حلیف جماعت ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے اصرار رہا ہے اور وہ ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک مؤثر فعال بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہوں گے، جمہوریت کا ڈھانچہ نہ مکمل ہوگا، نہ مضبوط ہوگا اور نہ ہی اس میں پوری طرح عوام کی شراکت ہو سکتی ہے. تو ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک معاہدہ اور یادداشت الیکشن سے پہلے دستخط کیے تھے کہ ہم مل کر پاکستان کے آئین میں ایسی ترمیم لانے کے لیے کام کریں گے جس سے کہ بلدیاتی اداروں کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہو. اور ہم نے آج ان کو دوبارہ یقین دلایا کہ ہم اس وعدے پہ قائم ہیں، اور یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے جو ہی یہ پاس ہوگی، اس کے فوراً بعد ہم جو ایم کیو ایم نے مسودہ دیا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کر دیگر جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کے لیے کام شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہم بلدیاتی اداروں کے لیے آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل کر لیں، اور اس پر مسلم لیگ نون پوری طرح ایم کیو ایم کے ساتھ کمیٹڈ ہے. دوسری چیز مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے جس کو ایم کیو ایم کی قیادت نے ہمارے ساتھ ریز کیا ہے، اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہم ایک براڈ بیسڈ میٹنگ کریں گے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور سب کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے، چونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے، قطع نظر ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جا سکے. تو اور اسی طرح جو کراچی کے اور حیدرآباد یا اربن ایریاز کے وفاقی حکومت کے بجٹ سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان پر تیزی سے کام کرنے کے لیے وفاقی حکومت ایم کیو ایم کی مشاورت سے کام کرے گی. اور ہم نے جو ایس آئی ڈی سی ایل کا ادارہ تھا اس کو ہم منسٹری آف ہاؤسنگ کے ماتحت کر دیا ہے، تاکہ وفاقی حکومت کے وہ پروجیکٹس جو پاک پی ڈبلیو ڈی کے ختم ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے ویکیوم میں چلے گئے تھے، ان کو ہم اس کی نگرانی میں مکمل کرا سکیں اور کسی قسم کا اس میں تعطل نہ آئے، اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پر کام فوری طور پہ شروع کیا جا سکے. منصوبہ بندی احسن اقبال اور خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دونوں بات کریں گے. نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس پر ہم کمیٹڈ ہیں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ ہم
ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پاکستان کی تمام پارٹیز کے ساتھ بات کر کے ایک براڈ بیسڈ کنسنسس بنائیں گے، چونکہ یہ چیز ایک کسی بھی ڈیموکریٹ کے لیے آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ جب تک 3 ٹیئر سٹرکچر جو کہ ہمارا آئین ڈیفائن کرتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، پاکستان میں جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ این پی ایم نے جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی آپ کا ساتھ دیا تھا، نتائج جو ملنے چاہیے تھے کراچی کو وہ نہیں ملے، اس دفعہ بھی آپ کا ساتھ ایم پی ایم دے رہی ہے لیکن نتائج نہیں ہے۔ مینڈیٹ کو ایم پی ایم کے تسلیم کریں، کیونکہ اگر آپ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پہ انگلی اٹھائیں گے تو پنجاب میں آپ کے مینڈیٹ پہ بھی انگلی اٹھے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کراچی کے حوالے سے جو ہے نا ان کو ریلیف دیں۔ کراچی کھنڈارات میں تبدیل ہو گیا اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا آپ کو کس نے کا احترام نہیں کرتے، ہم تو بھرپور احترام کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے یہ حلیف ہیں اور ہمارے بہت قابل قدر حلیف ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک کراچی کا مسئلہ ہے، دیکھیے ہماری جب وفاقی حکومت 13 سے 18 میں تھی تب بھی ہم نے کراچی کے لیے جو میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں وہ وفاقی حکومت نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں شروع کی ہے۔ کراچی کا پہلا میس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ جو گرین لائن تھا 25 ارب روپے کی لاگت سے، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا، جبکہ پنجاب میں جتنے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، چاہے اورنج لائن ہے چاہے میٹرو بسز ہیں، وہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے بنائے۔ اگر وفاقی حکومت نے کوئی 1 روپیہ کسی صوبے میں میس ٹرانزٹ کے لیے لگایا تو وہ کراچی میں لگایا۔ اسی طرح جو K4 کا منصوبہ ہے اس کو بھی وفاقی حکومت نے 2013-18 میں اس کے لیے 12.5 ارب روپیہ ہم نے اپنے حصے کے ادا کیے، لیکن بعد ازاں اس کو پھر سکوپ بڑھا دیا گیا اور اب بھی اس کو پوری طرح وفاقی حکومت 100% لے کر اس پر وسائل دے رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ وابڈا کو پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ K4 کے پروجیکٹ کو، جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بیسک نیڈ ہے پانی کی، وہ پوری 100% وفاقی حکومت اپنے فنڈ سے مکمل کر رہی ہے۔ تو اس لیے وفاقی حکومت نے جو یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں، حیدرآباد میں یونیورسٹی بنانے کا پروجیکٹ تھا، اسی طرح اور جو ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی فنڈ جاری کیے ہیں، اور ہم ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ مل کر ایک اربن پیکج کراچی کا اس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سے جس حد تک وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ہے وہ کام کرے گا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب 60% وسائل صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو گئے ہیں، تو یقیناً وفاقی حکومت کسی بھی صوبے میں جو صوبائی ترقی کا بجٹ ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالی جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، وہ ہمارے جو حلیف جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ ایک بہتر ورکنگ ارینجمنٹ ہو جس سے کہ کراچی کے ترقی کے عمل کو بھی مزید تیز کیا جائے۔